سے مسل رہا ہے اور کہتا ہے یہ ہڈی تو مٹی ہو چکی ہے، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگی، یہ کیسے اٹھائی جائے گی۔ وہ آخرت کا انکار کرتے تھے، مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے، اور یہی دہریوں کا عقیدہ تھا کہ خالق و مالک ذات کی نام کی کوئی ذات نہیں، زمانہ مارتا ہے اور زمانہ پیدا کرتا ہے، یہ دنیا کی ہی زندگی ہے، اس کے بعد اور کوئی زندگی نہیں۔ ہمارے ہاں بھی اکثر اس کا ذکر آپ کو مل جائے گا، اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کے میٹھا، یہ دنیا مزے کی دنیا ہے، مزے کرو، زندگی گزارو، کون مرے گا کون اٹھے گا صرف مولویوں کی باتیں ہیں۔ اور فلسفیوں کے بھی یہی عقیدے تھے، وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہر 36 سال کے بعد ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ کر آتی ہے، اور یہ سلسلہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، انسان مرتا ہے دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، پھر مر جاتا ہے، پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ اور اس آیت میں مشرکین کا دوسرا عقیدہ مالک عز و جل بیان فرماتا ہے کہ وہ اپنی موت و فنا کا اس کا سبب اللہ کی قدرت کی بجائے زمانے کی گردش کو قرار دیتے تھے، کہ اللہ موت نہیں دیتا، اللہ زندگی نہیں دیتا، بلکہ زمانے کی گردش سے، دن اور رات کے گزرنے سے یہ زمانے کی گردش ہے جو موت اور فنا کے اسباب بنتے ہیں، خالق اور مالک اس میں کوئی قدرت نہیں۔ اور اسی زمانے پر، اسی بنیاد پر وہ زمانے کو برا کہتے تھے، وہ زمانے کو گالی دیتے تھے، کیونکہ وہ زمانے میں رہتے، اگر انہیں کوئی تکلیف آتی، مصیبت آتی، کوئی غم آتا، کوئی دکھ آتا، تو اس زمانے کو گالی دیتے اور برا کہتے۔ اگر آج بھی کوئی اپنے آوازوں سے، اپنے کلام سے زمانے کو گالی دے تو اس کا یہ مفہوم نہیں کہ وہ دہریہ ہو گیا، لیکن کم از کم دہریوں کے اس عقیدے کی اس نے مطابقت کر لی اور مشابہت اختیار کری جس میں وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اللہ نہیں موت دیتا، اللہ نہیں پیدا کرتا، یہ کائنات کا سسٹم، یہ زمانہ ہے اپنے آپ چل رہا ہے، دنوں کی گردشوں سے موت اور حیات کا سارا سسٹم چلتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا بیٹا زمانے کو گالی دے کر اللہ کو تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اللہ کا فرمان سنا رہے ہیں کہ آدم کا بیٹا زمانے کو گالی دے کر اللہ عز و جل کو تکلیف دیتا ہے، اذیت دیتا ہے، کیونکہ مالک کا فرمان ہے کہ زمانہ تو میں ہوں، یہ زمانے کو گالی دے رہا ہے تو زمانہ تو میں ہوں جو دن اور رات کا پورا نظام چلاتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمانے کو گالی نہ دو کیونکہ اللہ تعالی ہی زمانہ ہے، زمانے کو گالی نہ دو کیونکہ اللہ عز و جل وہی زمانہ ہے، اگر تم اس کو گالی دیتے ہو تو حقیقت میں اللہ کو گالی دے رہے ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کسی بھی مصیبت کے وقت زمانے کو برا بھلا کہنا اہل عرب کی، اہل جہلیت کی عادت تھی، چنانچہ ہر مصیبت، ہر غم اور دکھ کا منبع وہ اسی زمانے کو قرار دیتے تھے، اور یہی ان کا عقیدہ بن چکا تھا۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ ہر مصیبت کا سبب تم زمانے کو جانتے ہو، تم زمانے کو گالی دیتے ہو، کیونکہ فاعل حقیقی وہ صرف اللہ عز و جل ہے، تو گویا تم نے زمانے کو گالی دے کر اللہ کو گالی دی ہے۔ زمانے کو برا کہنا اللہ کو برا کہنے کے مترادف ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مشرکین کی دو قسمیں تھی، ایک وہ مشرک جو اس زمانے کو فاعل حقیقی سمجھتے تھے، اللہ عز و جل کا انکار کرنے والے اسی زمانے کو فاعل حقیقی سمجھتے تھے کہ جو غم آتا ہے، جو دکھ آتا ہے، جو تکلیف آتی ہے وہ اس زمانے کی طرف سے آتی ہے، اور اسی وجہ سے کسی کو تکلیف آنے پر زمانے کو گالیاں دیتے تھے۔ آج بھی وہ لوگ اپنی زبانوں پر، اپنی زبان سے نکلے ہوئے جملوں پر غور کریں جو تھوڑی سی تکلیف آنے پر کہہ دیتے ہیں دور ہی ایسا ہے، زمانہ ہی ایسا ہے، وقت ہی اتنا برا آ چکا ہے۔ یہی حال مشرکین مکہ کا تھا، جو تکلیف آنے پر، مصیبت آنے پر، غم اور دکھ آنے پر زمانے کو گالی دیتے تھے۔ یہ لوگ دہریے ہیں جو اللہ کا انکار کر کے زمانے کو فاعل حقیقی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ تکلیف آتی ہے زمانے کی طرف سے۔ دوسرے وہ مشرک
جو کائنات کے مدبر تو اللہ کو مانتے ہیں، سبب کو پیدا کرنے والا تو اللہ کو جانتے ہیں، لیکن زمانے کو اس لیے برا کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں رہ رہے ہیں، اور جو مصیبت اور آلام ان پر نازل ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ سے زمانے کو برا کہتے ہیں۔ بہرحال حدیث کے اندر عام اصول جو سکھایا گیا ہے اس میں زمانے کو برا کہنے سے منع کیا ہے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زمانے کو برا کہنے میں 3 خرابیاں ہیں۔ سب سے پہلی، بلا وجہ اور بلا قصور زمانے کو گالیاں دینا، حالانکہ یہ زمانہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ دن اور رات کا یہ سسٹم، یہ وقت، یہ زمانہ، یہ دور، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، اور جو اس کے احکام کے تابع ہے، جو اس کو گالی دیتا ہے وہ گالی کا صحیح مستحق خود ٹھہرتا ہے۔ دوسری وجہ کہ زمانے کو برا کہنا شرک کے اندر داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ کسی تکلیف کے موقع پر زمانے کو برا کہنے والے کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو تکلیف، یہ جو غم، یہ جو دکھ ہم پر آیا ہے وہ اس زمانے کی وجہ سے آیا ہے، حالانکہ نفع اور نقصان، تکلیف، نفع، فائدہ، غم، دکھ، یہ سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ جو زمانے کو اس لیے گالی دے کہ یہ تکلیف زمانے کی طرف سے آئی ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اور تیسری خرابی، زمانے کو برا کہنا اللہ کو برا کہنے کے مترادف ہے، کیونکہ زمانے کے اختیار میں کوئی چیز نہیں، اصل مختار کل تو اللہ ہے۔ زمانے میں جو تبدیلی، دنیا میں جو حوادث ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ سیلاب آئے، مصیبت آئے، بارش آئے، عذاب آئے، زلزلے آئے، بیماریاں آئے، یہ سب اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اب ان عذاب کی بنا پر اگر کوئی زمانے کو گالی دے رہا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ مالک کو گالی دیتا ہے۔ ان حدیثوں سے ثابت کیا ہوا کہ زمانے کو گالی دینے والا 2 مہلک ترین بیماریوں میں سے ایک میں ضرور اس کا شکار ہو جاتا ہے، یا تو وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جو مصیبت آئی ہے وہ زمانے کی طرف سے آئی ہے، یا پھر وہ اس کو گالی دے کر اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ اور یہاں اللہ کا فرمان حدیث قدسی کیا ہے؟ وَأَنَا الدَّهْرُ، آدم کا بیٹا گالی دیتا ہے زمانے کو، وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ تو میں ہوں۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کا فرمان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں زمانہ ہوں، دن اور رات کو میں پھیرتا ہوں، دن اور رات کو پھیرنے والا، دن اور رات کو بدلنے والا، زمانے کو گردش دینے والا، چاند اور سورج کو گردش دینے والا اللہ ہے۔ مالک فرما رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، مالک کہتا ہے زمانہ تو میں ہوں، دن اور رات کو گردش تو میں دیتا ہوں۔ مسند احمد کی حدیث کے اندر یہ بات بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالک کا قول نقل کرتے ہوئے، تم زمانے کو گالی نہ